السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ یوسف کی اگلی 5 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، افتینا بتاؤ ہمیں، فی 7 بقرات 7 گایوں کے بارے میں، سمان موٹی، یأکلہن کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف دبلی، و7 سنبلات اور 7 بالیاں، خضر سرسبز، و اور دوسری، یابسات خشک، لعلی تاکہ میں لوٹوں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ، یعلمون وہ جان لیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قیدی ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور انہیں صدیق کے نام سے خطاب کرتا ہے، اس لیے کہ جیل میں وہ ان کے ساتھ تھا اور ان کی سچائی اور پاکیزگی اور اخلاق کا تجربہ اسے ہو چکا تھا، اور خواب کی جو تعبیر انہوں نے اسے اور اس کے ساتھی مقتول کو بتائی تھی وہ بالکل ہی سچی ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ کا خواب اسی کی الفاظ میں اس نے بیان کیا اور اس نے اس کی تعبیر پوچھی اور جمع کے صیغے میں کہا کہ میں جا کر لوگوں کو بتاؤں گا، یعنی اس کا تعلق عوام سے ہے، اور کہا کہ بادشاہ جب آپ کے علم اور فضل کو جان جائے گا تو ممکن ہے کہ جیل سے آپ کو رہائی دے دے گا۔ قال اس نے کہا، تزرعون تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین 7 سال، دأباً متواتر، پس جو حصد تم کاٹ لو تم، فذروہ تو چھوڑ دینا اسے، فی سنبلہ اس کی بالی میں، الا مگر قلیلاً تھوڑا، مما اس میں سے جو، تأکلون تم کھاؤ۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام بادشاہ کی اس تعبیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 7 موٹی گایوں اور 7 ہری بالیوں کو زرخیز سالوں سے، اور 7 دبلی گایوں اور 7 خشک بالیوں کو 7 خشک سالوں سے انہوں نے تعبیر کیا۔ ثم پھر، یأتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 سال، شداد سخت، یأکلن کھا جائیں گے، ما جو قدمتم پہلے رکھا تم نے، لہن ان کے لیے، الا مگر قلیلاً تھوڑا، مما اس میں سے جو، تحسنون تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس آیت میں 7 زرخیز سالوں کے بعد 7 خشک سال آئیں گے اور انہیں اس بات کی تعلیم دی کہ انہیں کیا کرنا ہوگا۔ ثم پھر، یأتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام 1 سال، فیہ جس میں، یغاث بارش دیے جائیں گے، الناس لوگ، وفیہ اور اس میں، یعصرون وہ رس نچوڑیں گے۔ اس کے بعد انہیں خوشخبری دی کہ 7 خشک سالوں کے بعد خوب بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا اور ملک میں پھر سے پھل، انگور، زیتون اور دودھ وغیرہ کی کثرت ہوگی۔ قال الملک اور کہا بادشاہ نے، ائتونی لاؤ میرے پاس، بہ اسے، فلما پھر جب، جاءہ آیا اس کے پاس، الرسول پیغام لانے والا، قال کہا یوسف نے، ارجع واپس جاؤ، الی ربک اپنے آقا کی طرف، فاسألہ پھر اس سے پوچھو، ما بالو کیا حال ہے، النسوۃ اللتی ان عورتوں کا جنہوں نے، قطعن کاٹ لیے تھے، ایدیہن ہاتھ اپنے، ان بے شک، ربی میرا رب، بکیدہن ان کی چال سے، علیم خوب واقف ہے۔ جب وہ ساقی خواب کی تعبیر پوچھ کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کی خواب کی یہی تعبیر ہے، اور اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کوئی بھی معمولی انسان نہیں ہے، اور خوابوں کی سچی تعبیر کا علم ملک میں ان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
بادشاہ نے فوراً سے حکم دیا کہ انہیں جیل سے فوراً نکال کر ان کے پاس لایا جائے۔ جب بادشاہ کا پیغام لانے والا ان کے پاس آیا تو انہوں نے جیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی اور کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کے بارے میں ان کے پاس کیا خبر ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے ان کی عفت اور گناہ سے برات کا اعلان ہو جائے، پھر جیل سے باہر آیا جائے۔ یہ آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔